السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی چند ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن جگہوں کو دیکھ کر، جن آیات کو دیکھ کر اکثر لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے تقریباً 4 مثالیں لکھی ہیں۔ پہلی مثال یہ آیت ہے، اگر اس آیت کو پڑھیں گے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، دیکھیں یہاں پر آیت کا نشان ہے، اسٹاپ کا نشان ہے، یہاں تک تو بات کلیئر ہے، لیکن جو ہی آپ اگلی آیت کو شروع کریں گے اس آیت کو، تو یہاں پر آپ کو کنفیوز کر دینے والا ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے چھوٹا نون۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ اس آیت کا پہلا لفظ ہے، اس لیے اس نون سے اس آیت کو شروع کر دینا ہے۔ یہاں پر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ نون کس وجہ سے لکھا جاتا ہے، اس نون کو کب پڑھنا ہے اور کب اس نون کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دوسری آپ مثال دیکھیں، یہ والی آیت تو یہاں پر بھی ہے یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا، یہاں پر دیکھیں آیت ختم ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی سارے سائن ہیں، نشانات ہیں، علامات ہیں، اور پھر جو ہی نیکسٹ آیت شروع ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ چھوٹا سا نون لکھا ہے الف کے نیچے۔ اب لوگ یہاں پر بھی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اس کو نِسّما پڑھ لیتے ہیں، نون سے اس آیت کو شروع کر دیتے ہیں، جو کہ قاعدے کے روح سے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے تیسری مثال جو لکھی ہے تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو وقف کا نشان ہے جیم، یہاں پر بعض لوگ ایسا کریں گے کہ وہ یہاں پر وقف کریں گے اور جو ہی وہ نیکسٹ آیت شروع کریں گے، آیت کا اگلا حصہ، تو یہاں پر بھی یہ نون لکھا ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، چھوٹا سا نون۔ تو بعض لوگ ایسا کریں گے کہ وقف کرنے کے باوجود وہ اس نون سے نیکسٹ آیت شروع کر دیں گے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ چوتھی مثال ہم نے یہ لکھی ہے سورہ یوسف کی ضَلَالٍ مُبِینٍ اُقْتُلُوا یوسف، یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے۔ اب جو ہی آیت ختم ہو گئی، بعض لوگ جب نیکسٹ آیت کو شروع کریں گے تو اسی نون سے وہ شروع کریں گے، گویا کہ وہ نِقْتُلُوا پڑھ لیں گے، یہ بھی قاعدے کے روح سے بہت ہی غلط ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ جو چھوٹا نون ہے یہ کیوں لکھا جاتا ہے۔ 1، 2، 3 اور 4، یہاں پر ہم نے آپ کو قرآن کے مختلف حصوں سے 4 مثالیں جمع کر کے سمجھانے کے لیے لکھی ہے۔ آج کی جب ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو اس چھوٹے نون کا قاعدہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا، اور قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کب اس کو پڑھنا ہے اور کب اس کو چھوڑنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا نون ہے، اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ اس چھوٹے نون کو کیا کہا جاتا ہے؟ نون قطنی۔ یہ گویا کہ اس آیت کے یا اس کلمے کے یا اس لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ایک عارضی طور پر لکھا جاتا ہے۔ نون قطنی وہ نون ہوتا ہے جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہو، یعنی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہو، اور اس تنوین کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کا جو پہلا حرف ہے اگر وہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیانی کلام میں گر جاتا ہے، جو کلمے کے اصل الفاظ میں شامل نہیں ہوتا، حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں پر ادخلو کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے۔ اسی طرح یہاں پر السما کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہاں پر الوصیۃ کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہاں پر اقتلو کا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے۔ تو جب ایک ایسے لفظ کے بعد کہ جس کے اوپر تنوین ہو اس کے بعد حمزہ وصلی آ رہا ہو، تو اگر ہم تنوین کے اوپر رکیں گے تو پھر اس کے اوپر جو نون ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم تنوین والے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہاں پر چونکہ حمزہ کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے، لہذا وہاں پر اس تنوین کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ تنوین کی جگہ پر نون کسرہ کو پڑھیں گے جس کے نیچے زیر ہوگی۔ یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ نون قطنی وہ ہوتا ہے کہ جو کہ عارضی طور پر کسی لفظ کے نیچے آتا ہے، اور یہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کے نیچے ہی لکھا ہوگا،
کیونکہ وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں اس کو گرانا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر با ہے، یہاں پر بھی با ہے، یہاں پر آپ دیکھیں رو ہے، اور یہاں پر نون ہے۔ اب ان سارے الفاظ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ تنوین ہے، تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے گا تو وہاں پر تنوین کی جگہ ہم نون قطنی کو پڑھیں گے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ نون قطنی ہر وقت نہیں پڑھا جائے گا، یہ اسی صورت میں پڑھا جائے گا جب آپ اس کلمے کو اگلے والے کلمے کے ساتھ ملائیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جب اس آیت کو، اس لفظ کو آپ اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تب یہ جو نون قطنی ہوگا یہ پڑھا جائے گا، لیکن اس وقت تنوین نہیں پڑھی جائیں گی۔ اگر آپ اس آیت کو اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے، تو اس صورت میں یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس نون قطنی کو اسکپ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسا کہ یہ آیت ہے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ دیکھیں میں نے یہاں پر وقف کر لیا کیونکہ آیت ختم ہوتی ہے۔ اب اگر میں اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ نہیں ملا رہا، جیسا کہ میں نے یہاں پر وقف کر لیا، تو اب اس صورت میں یہاں پر اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینی ہے۔ جیسے ادخلوها بسلام، میں یہاں پر ندخلو نہیں پڑھوں گا بلکہ ادخلوها بسلام پڑھوں گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دوسری صورت، اگر میں یہاں پر وقف نہیں کرتا بلکہ اس با کو اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا تو اس صورت میں پھر اس نون کو پڑھا جائے گا۔ جیسے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَام۔ دیکھیں یہاں پر میں نے ملایا، لیکن جب ملایا تو یہاں پر اس تنوین کو نہیں پڑھا، دو زیر کو نہیں پڑھا، بلکہ اس کی جگہ اس نون کو لگا لیا ایک کسرہ دے کر، تنوین کو اسکپ کر دیا اور با کو ایک حرکت دی کسرے کی، زیر کی، اس کے بعد اس نون کو پڑھا۔ جیسے منیبین ادخلوها بسلام۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح دوسری آیت ہے، اس آیت پر اگر ہم وقف کریں گے یجعل الولدان شیبا السماء، دیکھیں جب وقف کیا تو اس نون کو نہیں پڑھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نون کو اسکپ کر دیا۔ اب اگر میں وقف نہیں کرتا ہوں پھر اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ یجعل الولدان شیبا السماء۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر میں نے کیا پڑھا؟ شیبا السماء۔ اب شیبا کیوں پڑھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا جب ہم اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس لفظ پر جو تنوین ہے، اگر دو زبر ہے تو ایک زبر پڑھیں گے، دو زیر ہے تو ایک زیر پڑھیں گے، دو پیش ہے تو ایک پیش پڑھیں گے، لہذا یہاں پر بھی ہم شیبہ پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد نسما پڑھ لیں گے، یہ ملانے کی صورت میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ ان ترک خیرا الوصیت، دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہی اس کے اوپر وقف کیا تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ خیرا ہو گیا۔ پھر جب نیکسٹ کلمہ یہ والا میں شروع کروں گا تو یہ شروع ہوگا الوصیت سے، یہ نیل وصیت نہیں ہوگا۔ نیل وصیت اس وقت پڑھیں گے جب ہم ان دونوں کلمے کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے ان ترک خیرا الوصیت، دیکھیں نون ہم نے کب پڑھا؟ جب ہم نے را کو اس کے ساتھ ملایا۔ جب را کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو را کے اوپر دو زبر ہے تو یہ ایک زبر بن جائے گی خیرا۔ دیکھیں نون ہم نے کب پڑھا؟ جب ہم نے را کو اس کے ساتھ ملایا۔ جب را کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو را کے اوپر دو زبر ہے تو یہ ایک زبر بن جائے گی خیرا، خیرا الوصیت۔ چوتھی مثال کی طرف آتے ہیں۔ ضلال مبین اقتلوا یوسف، تو اب دیکھیں یہاں پر میں نے دونوں کو الگ الگ پڑھا، لہذا یہ جو نون ہے اس کو نہیں پڑھا بلکہ اقتلوا یوسف پڑھ لیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اگر میں دونوں کو ملاؤں گا تب جا کر اس نون کو پڑھا جائے گا۔ جیسے ضلال مبین اقتلوا یوسف، ایک نون یہ پڑھیں گے اور ایک نون یہ والا پڑھیں گے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ
کہ جب بھی آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون قطنی ہے، یعنی یہ نون عارضی نون ہے، اور یہ اسی صورت میں پڑھیں گے جب کسی آیت میں جہاں پر وقف ہو رہا ہو تو دونوں کلمے کو جب آپس میں ملائیں گے اس وقت پڑھیں گے۔ اگر وقف کر رہے ہیں اس وقت اسے آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر دونوں کلمے کو آپس میں ملا کر آپ پڑھ رہے ہیں تب آپ اس نون قطنی کو پڑھیں گے۔ تو یہ تمام مثالیں ہیں، ان پر آپ جب بار بار پریکٹس کریں گے تو قرآن میں جہاں کہیں بھی نون قطنی آ رہا ہوگا اس کا نام آپ کو یاد رکھ لینا ہے، نون قطنی، اور اس کے نیچے ہمیشہ زیر پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی آ رہا ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے تو جہاں کہیں بھی آئے گا تو آپ کو یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اگر ہم یہاں پر آیت کے اوپر وقف کریں گے تو پھر میں اس نون کو نہیں پڑھیں گے، اگر دونوں کلمے کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر جا کر ہم اس نون قطنی کو پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سب جو قرآن پاک کا علم ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔